السلام علیکم دوستوں، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی بیوی جب ایمان لے آئی تو فرعون نے اپنی بیوی کا کیا حال کیا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، جب فرعون حضرت مشاطہ کو کھولتے تیل میں جلانے کے بعد جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور بے گناہ عورت کا قتل بھی ناحق کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر اسے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے حضرت آسیہ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ لہٰذا فرعون کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، اصلی خدا تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تو اپنی اس بات سے باز آ جا اور مجھے اپنا خدا مان لے، ورنہ میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے مشاطہ کا کیا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ تو جو چاہتا ہے وہ کر لے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو وہ فرعون دربار میں آیا اور پھر سے لوگوں کو بلوایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے، اور آج اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ وہ تو محل کی رانی تھی اور اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آواز وہی رانی فرعون کے دربار میں ملازم بن کر کھڑی ہے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ تو اتنے بڑے محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی کہ فرعون، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں سکتی۔ اس لیے فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ لہٰذا فرعون نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کروں۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے سارے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دو۔ اب بتائیے دوستوں، کسی مرد کو لوگوں کے بیچ بے لباس کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ ایسی حالت میں مرد بھی چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر سما جاؤں۔ دوستوں، حضرت آسیہ تو آخر عورت تھی، عورت
के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने शर्म हया रखी होती है। फिरौन ने उसके जिस्म से लिबास उतरवाया। अब सोचिए कि वो अब कितनी अजीब हालत की शिकार होंगी। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इम्तिहान। हज़रत आसिया डटी रहीं। फिरौन ने कहा, अच्छा अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे और तरह का अजाब दूंगा। लिहाजा फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल की तरफ लगी रहें और इसके दिमाग में ये बात रहे कि मैं इन नेमतों को जुटलाकर जलील होकर मर रही हूँ। लिहाजा हज़रत आसिया को फिरौन के हुक्म के मुताबिक महल की तरफ मुंह करके लिटा दिया गया। उनके हाथों और पाँव में लोहे की कीलें ठोक दी गईं ताकि वो हिल ना सके। उसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल उधेड़ना शुरू कर दो। अब बताइए कि वो ज़िंदा औरत है और उसके जिस्म से खाल उतारी जा रही है। नाजुक बदन है मगर उसको बर्दाश्त कर रही हैं। उसे अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर तकलीफ़ दी जा रही है। इस तरह उसके जिस्म से खाल उतार दी गई। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए कि वो अभी भी ज़िंदा भी हैं मगर जिस्म ज़ख्म बन चुका था। चुनांच फिरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। लिहाजा वो कहने लगा कि पीसी मिर्ची लाओ और इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। हज़रत आसिया के जिस्म पर मिर्ची डाल दी गई तो वो मछली की तरह तड़पने लगी और तड़प तड़प कर उस वक्त हज़रत आसिया ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह अल्लाह, फिरौन का महल सामने है। वो कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया है। आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी। इसलिए ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस महल के बदले जन्नत में एक घर चाहिए। ए अल्लाह, मैं एक औरत हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं फिरौन के इस जुल्म सितम को बर्दाश्त कर सकूँ। इसलिए तू मुझे फिरौन और इसके जुल्म से निजात फरमा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आसिया की दुआ कबूल फरमाई और ऐन उसी वक्त हज़रत आसिया की रूह कब्ज़ हो गई। अल्लाहु अकबर।